عالی جناب بارق انور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں سیتا بڑی بہار سے خلیفہ گلزار ملت گروپ پر یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری، گدائے نظامی، بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کتنی عمر سے کتنی عمر تک نامحرم سے پردہ کرنا واجب ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ محب محترم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا سوال ہم نے پیش کیا، جواب سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ لڑکا جب مراہق ہو جائے اور لڑکی مشتہات ہو جائے، یعنی کہ جب بلوغ کے قریب عمر ہو جائے، تو لڑکیوں پر غیر محرم اجنبی مردوں سے پردہ لازم و فرض ہے، اور لڑکوں پر اجنبیہ غیر محرمہ لڑکیوں کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ بالغ ہونے کی عمر لڑکوں میں کم سے کم 12 سال اور زیادہ زیادہ 15 سال ہے، اور لڑکیوں میں کم سے کم 9 سال اور زیادہ زیادہ 12 سال ہے۔ 9 برس سے کم کی لڑکی کو پردے کی حاجت نہیں، اور جب 15 برس کی ہو سب غیر محارم سے پردہ واجب، اور 9 سے 15 تک اگر آثار بلوغ ظاہر ہوں تو واجب ہے، اور نہ ظاہر ہوں تو مستحب۔ خصوصاً 12 برس کے بعد بہت ہی حکم مؤکد ہے کہ یہ زمانہ قرب بلوغ و کمال اشتہا کا ہوتا ہے، لہذا اس وقت تو اور زیادہ سخت حکم لگے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویخفضوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 30، کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ صدر الافادی علامہ نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ عنہ خزائن العرفان شریف میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالے۔ مرد کا بدن زیر ناف سے گھٹنے کے نیچے تک عورت ہے اور اس کا دیکھنا جائز نہیں، اور عورتوں میں سے اپنے محارم اور غیر کی باندی کا بھی یہی حکم ہے، مگر اتنا اور ہے کہ ان کے پیٹ اور پیٹھ کا دیکھنا بھی جائز نہیں، یعنی اپنے گھر کی عورتوں کا بھی، اور حرہ اجنبیہ کی تو تمام بدن کا دیکھنا ممنوع ہے۔ لہذا جو محرم عورتیں ہیں ان کا چہرہ اور پیر اور ہاتھ کی کلائی ہتھیلی وغیرہ تک دیکھنے کی اجازت ہے، مگر یاد رہے کہ ہر محرم کے بارے میں یہ حکم یہاں ذرا سختی کا حکم ہوگا جہاں پر فتنہ کے وقوع کا ظن غالب ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا المرأۃ عورت، عورت یعنی چھپانے، عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ اسی سورہ نور میں اللہ عز و جل اسی کے آگے فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صدر الافادی علامہ نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حرہ کا تمام بدن عورت ہے، یعنی آزاد عورت کا، شوہر اور محرم کے سوا اور کسی کے لیے اس کے کسی حصے کا دیکھنا بے ضرورت جائز نہیں ہے، اور معالجہ وغیرہ یعنی علاج وغیرہ کی ضرورت سے قدر ضرورت جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا تھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمہ عورت کو کافرہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس بات کا سختی سے خیال رکھیں، آج کل عموماً یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار باریک کپڑا پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور یہ فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دینا چاہیے سوا منہ اور ہتھیلیوں کے۔ اور حضرت امام مالک علقمہ بن ابی علقمہ سے وہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس باریک دوپٹہ اوڑھ کر آئیں۔ حضرت عائشہ نے ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ دے دیا۔ اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی غلط چیز دیکھو، قدرت رکھو تو سختی سے اسے منع کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ کے ناراضگی کا خیال نہ کیا بلکہ خلاف شرع
جب دوپٹہ اوڑھ کے آئیں تو انہوں نے اسے پھاڑ کر پھینک دیا اور دوسرا دوپٹہ انہیں دیا۔ اسی طرح امرد لڑکے کی طرف بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہے، یعنی جس کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو اور بلوغ کے قریب ہو۔ البتہ مرد کے ہر حصے بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے سوا ان اعضاء کے جن کا ستر ضروری ہے، وہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ اس حصے بدن کا چھپانا فرض ہے۔ جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے ان کو عورت کہتے ہیں۔ کسی کو گھٹنا کھولے ہوئے دیکھے تو اسے منع کرے، اور ران کھولے ہوئے دیکھے تو سختی سے منع کرے، اور شرمگاہ کھولے ہوئے ہو تو اسے سزا دی جائے گی۔ بہت چھوٹے بچے کے لیے عورت نہیں، یعنی اس کے بدن کے کسی حصے کا چھپانا فرض نہیں ہے۔ پھر جب کچھ بڑا ہو گیا تو اس کے آگے پیچھے کا مقام چھپانا ضروری ہے۔ پھر جب اور بڑا ہو جائے، 10 برس سے بڑا ہو جائے تو اس کے لیے بالغ کا حکم ہوگا، اور اگر بڑا ہو گیا تو سختی کا حکم دیا جائے گا۔ لہذا لڑکی مشتہات یعنی بلوغ کے قریب ہو جائے اس پر پردہ کرنا لازمی ہے، اور اجنبی اس طرف دیکھنا حرام۔ اسی طرح لڑکا جب مراہق ہو جائے اور وہ خوبصورت نہ ہو تو نظر کے بارے میں اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے، اور خوبصورت ہو تو عورت کا جو حکم ہے وہ اس کے لیے ہے، یعنی شہوت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ اسی طرح عورت صالحہ کو چاہیے کہ اپنے کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے، یعنی اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے، کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی۔ مسلمان عورتوں کو یہ بھی حلال نہیں کہ کافرہ کے سامنے اپنا ستر کھولیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔